شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین. میں ریاکشن ٹی وی اردو کی معرفت سے ہیرا گروپ فیملی کے تمام حضرات سے مخاطب ہو کر اپنا یہ پیغام ریکارڈ کرنا چاہتا ہوں. حضرات، جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ عاشرہ ذی الحجہ کے مبارک ایام جن سے ہم گزر رہے ہیں، ان میں یوم العرفہ، یوم النحر جیسے عظیم ایام موجود ہیں. یہ ایام ہمیں قربانی، برداشت، صبر، اخلاص، توحید، اخوت، ہمدردی اور رواداری کے درس دیتے ہیں. ان ایام کی مناسبت سے میں آپ کے سامنے اللہ کے اولو العزم پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، ان کا ایثار، قربانی، صبر کی منظر کشی شاہنامہ اسلام کے مصنف کی زبانی کرنا چاہتا ہوں. جناب ہاجرہ تھی دوسری بیوی پیمبر کی، ملا فرزند اسماعیل انہیں خوبی مقدر کی. ہوا سارا کو رشک اس امر سے دل میں ملال آیا، نکل جائے یہاں سے ہاجرہ بس یہ خیال آیا. مشیت کو ادھر کچھ اور ہی منظور خاطر تھا کہ نور احمدی بچے کی پیشانی سے ظاہر تھا. ہوا ارشاد دونوں کو عرب کی سمت لے جاؤ، اللہ کے آسرے پر وادی بطحا میں چھوڑاؤ. اللہ کے حکم سے مرسل نے جب رختے سفر باندھا، جناب ہاجرہ نے دوش پر لختے جگر باندھا. پیمبر اپنا بیٹا اور بیوی ہم آنا لے کر چلا سوئے عرب پیری میں بختے نوجوان لے کر. اللہ کا قافلہ جو مشتمل تھا 3 جانوں پر، معزز جس کو ہونا تھا زمینوں آسمانوں پر، چلا جاتا تھا اس تپتے ہوئے صحرا کے سینے پر، جہاں دیتا ہے انسان موت کو ترجیح جینے پر. وہ صحرا جس کا سینہ آتشی کرنوں کی بستی ہے، وہ مٹی جو سدا پانی کی صورت کو ترستی ہے. وہ صحرا جس کی وسعت دیکھنے سے ہول آتا ہے، وہ نقشہ جس کی صورت سے فلک بھی کانپ جاتا ہے. جہاں ایک ایک قدم پر 100 طرح جانوں پر آفت تھی، یہ چھوٹی سی جماعت بس وہیں غر میں مسافت تھی. پیمبر، زوجہ و فرزند یوں قطع سفر کرتے، اللہ کے حکم پر لبیک کہتے اور دکھ بھرتے. بالآخر چلتے چلتے آخری منزل پر آ ٹھہرے، پے آرام زیر دامن کوہ صفا ٹھہرے. یہ وادی جس میں وحشت بھی قدم دھرتی تھی ڈر ڈر کے، جہاں پھرتے تھے آوارہ تھپیڑے باد سر سر کے. یہ وادی جو بظاہر ساری دنیا سے نرالی تھی، یہی ایک روز دین حق کا مرکز بننے والی تھی. یہ وادی جس میں سبزہ تھا نہ پانی تھا نہ سایہ تھا، اسی کی جستجو کرنے کو ابراہیم آیا تھا. یہیں ننھے سے اسماعیل کو لا کر بسانا تھا کہ بندوں کی جبینوں سے اللہ کا گھر بسانا تھا. سحر کے وقت ابراہیم نے اٹھ کر دعا مانگی، سکون قلب مانگا، خو تسلیم و رضا مانگی کہ اے مالک، عمل کو تابع ارشاد کرتا ہوں، میں بیوی اور بچے کو یہاں آباد کرتا ہوں. اسی سنسان وادی میں انہیں روزی کا ساما دے، اسی بے برگ و سامانی کو شان صد بہارا دے. الہی نسل اسماعیل بڑھ کر قوم ہو جائے، یہ قوم ایک روز پابند صلاۃ و صوم ہو جائے. اسی وادی میں تیرا ہادی معود ہو پیدا، کرے جو فطرت انسان کو تیرے نام پر شیدا. بشارت تیری سچی ہے، تیرا وعدہ بھی سچا ہے، بس اب تو ہی محافظ، لے یہ بیوی اور یہ بچہ ہے. پیمبر نے دعا کے بعد اس وادی سے رخ موڑا، جناب ہاجرہ کو اور بچے کو یہیں چھوڑا. جناب ہاجرہ بیٹھی تھی اس صحرائے وحشت میں، سنبھالے طفل عالی شان کو آغوش الفت میں. یہاں صحرا ہی صحرا تھا، چٹانیں ہی چٹانیں تھیں. جناب ہاجرہ یا ایک بچہ، 2 ہی جانیں تھیں. نہ دانا تھا نہ پانی تھا، بھروسہ تھا فقط رب پر. بڑی جب دھوپ کی گرمی تو جان آنے لگی لب پر. زمین کا ذرہ ذرہ مہر کی صورت چمکتا تھا، بہت بے تاب تھی ماں
گود میں بچہ بلکتا تھا۔ آتش سے کرب و بے چینی جو دیکھی اپنے جائے میں، لٹایا خاک پر بچے کو ایک پتھر کے سائے میں۔ صفا و مروہ پر ہر سو تلاش آب میں دوڑی، بلند و پست پر فکر شے نایاب میں دوڑی۔ کبھی اس سمت جاتی تھی کبھی اس سمت جاتی تھی، خیال آتا تھا بچے کا تو فوراً لوٹ آتی تھی۔ تڑپتے دیکھ کر بچے کو بڑھ جاتی تھی بے تابی، ٹپک پڑتی تھی اشک یاس سے پانی کی نایابی۔ بہت ڈھونڈا نہ کچھ آثار پانی کا نظر آئے، جدھر اٹھی نظر جھلسے ہوئے ٹیلے نظر آئے۔ یوں ہی بس 7 بار آئیں گئیں پانی نہیں پایا، چٹانیں سرخ پائیں دشت شعلہ آفری پایا۔ قیامت کی گھڑی تھی پڑ گئے تھے پاؤں میں چھالے، چلی جاتی تھی آنکھیں آب میں بچے میں دل ڈالے۔ نظر پلٹی سنی آواز ننھے کے بلکنے اور رونے کی، تڑپ اٹھی کہ ساعت آ گئی ہے جان کھونے کی۔ نظر پلٹی تو دیکھا دور سے ننھا تڑپتا ہے، کہ جس پتھر کے سائے میں لٹایا تھا وہ تپتا ہے۔ رگڑتے ایڑیاں دیکھا زمین پر اپنے بچے کو، پکارا ہاجرہ نے کانپ کر اللہ سچے کو۔ قریب آئیں تو پر کھولے ہوئے جبرائیل کو پایا، انگوٹھا چوستے سائے میں اسماعیل کو پایا۔ ٹھٹک کر رہ گئیں، ایک اور نظارہ نظر آیا، قریب پائے اسماعیل فوارہ نظر آیا۔ زمین پر ایڑیاں بچے نے رگڑی تھیں بے ناچاری، ہوا تھا چشمہ آب سرد و شیری کا وہاں جاری۔ یہ پہلا معجزہ تھا پائے اسماعیل کمسن سے، کہ چشمہ جس کا زمزم نام ہے جاری ہے اس دن سے۔ بیاباں میں بہشتی نعمتیں جب اس طرح پائی، جھکی پیش اللہ اور شکر کا سجدہ بجا لائیں۔ بجائی سیدہ نے پیاس بچے کو ملی راحت، کھجوریں خلد کی رکھ کر فرشتہ ہو گیا رخصت۔ بشارت خواب میں پائی کہ اٹھ ہمت کا ساماں کر، پے خوشنودیے مولا اسی بچے کو قرباں کر۔ خلیل اللہ اٹھے خواب سے، دل کو یقین آیا کہ آخر امتحان بندے کا مالک نے ہے فرمایا۔ اٹھا مرسل اسی عالم میں رسی اور تبر لے کر، پے تعمیل چل نکلا اللہ کا پاک پیغمبر۔ پہاڑی پر سے دی آواز اسماعیل ادھر آؤ، ادھر آؤ، اللہ پاک کا ارشاد سن جاؤ۔ پدر کی یہ صدا سن کر پسر دوڑا ہوا آیا، رکا ہرگز نہ اسماعیل گو شیطان نے بہکایا۔ پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے۔ یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں، اللہ کے نام سے تیرے لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں۔ سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمان باری پر، زمین و آسماں حیران تھے اس طاعت گزاری پر۔ رضا جوئی کی یہ صورت نظر آئی نہ تھی اب تک، یہ جرت پیشتر انسان دکھلائی نہ تھی اب تک۔ عجب بشاش تھے دونوں رضائے رب عزت پر، تعامل یا تذبذب کچھ نہ تھا دونوں کی صورت پر۔ کہا فرزند نے اے باپ اسماعیل صابر ہے، اللہ کے حکم پر بندہ پے تعمیل حاضر ہے، مگر آنکھوں پہ اپنی آپ پٹی باندھ لیجیے گا، میرے ہاتھوں میں اور پیروں میں رسی باندھ دیجیے گا۔ مبادا آپ کو صورت پہ میری رحم آ جائے، مبادا میں تڑپ کر چھوٹ جاؤں ہاتھ تھرائے۔ پسر کی بات سن کر باپ نے تعریف فرمائی، یہ رسی اور پٹی باندھنی ان کو پسند آئی۔ ہوئے اب ہر طرح تیار دونوں باپ اور بیٹا، چھری اس نے سنبھالی تو یہ جھٹ قدموں میں آ لیٹا۔ پھچاڑا اور گھٹنا سینہ معصوم پر رکھا، چھری پتھر پہ رگڑی ہاتھ کو حلقوم پر رکھا۔ زمیں سہمی پڑی تھی آسماں ساکن تھا بیچارہ، نہ اس سے پیشتر دیکھا تھا یہ حیرت کا نظارہ۔ پدر تھا مطمئن بیٹے کے چہرے پر بحالی تھی، چھری حلقوم اسماعیل پر چلنے ہی والی تھی۔ مشیت کا مگر دریائے رحمت جوش میں آیا،
کہ اسماعیل کا ایک رونگٹا کٹنے نہیں پایا، ہوئے جبرائیل نازل اور تھاما ہاتھ حضرت کا، کہا بس امتحان مقصود تھا ایثار و جرت کا، یہ طاعت اور قربانی ہوئی منظور یزدانی، کہ جنت سے یہ برہ آ گیا ہے بہر قربانی، ہمیشہ کے لیے اس خواب صادق کا ثمر لیجے، اسی برے کو بیٹے کے عوض قربان کر دیجے، غرض دمبا ہوا قربان اسماعیل کے صدقے، ہوئی یہ سنت اس ایمان کی تکمیل کے صدقے، خطاب اس دن سے اسماعیل نے پایا ذبیح اللہ، خدا نے آپ ان کے حق میں فرمایا ذبیح اللہ۔